مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، آج جب کہ ہم خداوند کے پاک گھر میں ہیں اور آج کے دن میں ہم نے ایک خاص رسم کو ادا کیا، پاؤں دھونے کی رسم۔ آج کی جو یہ شام ہے یہ بڑی پرفضل اور بابرکت ہے، کیونکہ اس شام میں ہم تمام کے تمام جو ایک خاص حکم کو، جو سب سے بڑا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، اسے اپناتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ جب ہم پاؤں دھونے کی بات کرتے ہیں تو پاؤں دھونے کی رسم دراصل اسرائیل میں اور فلسطین میں پہلے سے رائج تھی، اور پاؤں اس لیے دھوئے جاتے تھے تاکہ آئے ہوئے مہمانوں کو ایک مرتبہ دیا جائے، ایک مقام دیا جائے اور ان سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کیا جائے۔ لیکن جو یسوع مسیح نے کیا وہ خدمت کا سب سے بڑا ایک آپ کے سامنے نمونہ، کیونکہ جب ہم تکوین کی کتاب میں دیکھتے ہیں اور ایمانداروں کے باپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب فرشتے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ انہیں پانی دیتے ہیں پاؤں دھونے کے لیے۔ جب لوط کے پاس فرشتے آتے ہیں تو وہ بھی پانی دیتے ہیں پاؤں دھونے کے لیے، کیونکہ اس دور میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو زیادہ تر شوز اس طرح کے ہوتے تھے کہ پاؤں جو ہے وہ گندے ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے پھر ان کو پاؤں دھونے کے لیے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں مہیا کیا، بلکہ کیا کیا؟ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ مہمان نوازی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ تو مصیبت پڑ گئی، یا وہ مہمان نوازی میں اتنے بہتر نہیں ہوتے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو مہمانوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ مہمانوں کی قدر کرتے ہیں تو خدا کی برکتیں آپ پر کثرت کے ساتھ حاصل ہیں۔ آج محبت کا فقدان ہے، ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے ساتھ اپنا کھانا بانٹنا، کسی کے ساتھ اپنی برکتوں کو بانٹنا، اپنی نعمتوں کو بانٹنا آج ہمارے لیے بوجھ ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جب ہم اپنی برکتوں کو، اپنی نعمتوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ان سے زیادہ برکت ہمیں ملتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ آپ کے حق میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو کیا ہوگا؟ ملے گا۔ آپ کے حق میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ تو ذرا سوچیں، جب آپ اس رزق میں کسی اور کو بھی شامل کریں تو کیا ہوگا؟ تو وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ نے کسی دوسرے کی قسمت کو اپنی قسمت میں شامل کیا۔ یہ بڑی بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کو کھانا پیش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کا کھانا تھا، آپ کے لیے تھا، آپ نے کسی اور کو دیا، تو جو اس کی قسمت میں تھا وہ بھی مل کر آپ کے مقدر میں اضافہ، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو کھلانے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جب شراکتی کھانا کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلیسیا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی برکت کو، اپنی خوراک کو بانٹے
تاکہ ساری کلیسیا بڑھ کر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ فیصد میں اضافہ، آپ اپنی برکتوں کو بڑھا سکیں۔ جب بھی ہم بانٹتے ہیں تو ہمیشہ برکتیں بڑھتی ہیں۔ یسوع مسیح نے 5 روٹیاں لی، 2 مچھلیاں لی، تو کیا کیا؟ بانٹا۔ تو جب بانٹا تو وہ بڑھ گئے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنی نعمتوں کو بانٹتے ہیں تو ہماری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بڑی کون سی چیز تھی؟ 5 روٹیاں بڑھ گئی، 2 مچھلیاں بڑھ گئی، کیونکہ وہ شکر گزاری کے ساتھ بڑھ گئی۔ اگر شکر گزاری کے ساتھ بانٹی جائے، یعنی کہ دل سے، اندر سے، اور اگر اوپر سے ہو تو یقینی طور پر پھر اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ دل جمعی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، پورے دل سے، پورے ایمان سے، تو پھر وہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ لیکن جب آپ لاگت پن سے کرتے ہیں، اداس ہو کر کرتے ہیں، پریشان ہو کر کرتے ہیں، اب کہتے ہیں اب کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا بنے گا، ہم نے تو راشن ایک ماہ کے لیے لیا ہے، اور اس ماہ کا جو راشن ہے اگر اس میں ہم باقی لوگوں کو کچھ دیں گے تو یقینی طور پر ہمارے راشن میں کمی ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے آپ کے ساتھ خوراک کا وعدہ کیا وہ جب آپ کو دیتا ہے تو وہ نہیں سوچتا، اور جب آپ کسی کو دیتے ہوئے نہیں سوچیں گے تو یقینی طور پر وہ اور زیادہ آپ کو برکت دے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاؤں دھونے کی رسم کی تو یہ انتہائی زیادہ حلیمی، انکساری، فروتنی اور محبت کا اعلیٰ نشان ہے اس کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کسی کے سر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاتھوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جھکنا ہوگا۔ جب آپ پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ زمین تک جھکیں۔ آپ نے انکساری کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا، عاجزی کا ایک بہت بڑا ثبوت دیا، اور یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جیسے وہ حلیم ہے ہم بھی حلیم، جیسے انہوں نے محبت کی ویسے ہم بھی محبت کریں۔ اور آج کا دن اصل میں ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، پیار کرنا سکھاتا ہے، اور جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ خدا، جہاں پہ محبت نہیں ہے وہاں پہ خدا بھی، کیونکہ خدا محبت ہے، خدا پیار ہے، اور وہ آپ کو پیار کرنا سکھاتا ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک بڑا کام، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے خلاف سے آپ اصل میں حقیقی معنوں میں اپنی برکتوں کو پا جاتے ہیں۔ بہت سے فلاسفر، بہت سے لوگ یسوع مسیح کو خاص طور پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں مقدس پولس کی مدد سے کہ خدا کہاں پہ رہتا ہے؟ آپ کے کیا تم نہیں جانتے کہ تم کیا ہو؟ روح القدس کی ہیکل ہو، اور روح خدا تم میں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کلام میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ آپ روح القدس کی ہیکل ہے اور روح خدا آپ میں بسا؟ جبکہ اگر آپ یہ پہلی آیت دیکھیں حقوق کی کتاب میں تو وہاں لکھا ہوا ہے خدا کو اپنی مقدس ہیکل میں، ساری زمین اس کے حضور خاموش ہے۔ تو جب وہ مقدس ہیکل میں تو وہ دل میں کیوں رہنا چاہتا ہے؟ وہ آپ کے اندر کیوں رہنا چاہتا ہے؟ آپ کے اندر رہنے کی وجہ ہے، اور وجہ ہے محبت، وجہ ہے پیار۔ جب آپ دل میں رہتے ہیں تو یہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ سب سے اچھا اور بہترین گھر اگر اس دنیا میں ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے دل۔ آپ سے میں کئی دفعہ کہتا ہوں، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا گھر کہاں پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے 40 کوارٹر۔
ایسے ہی ہے. اسلم یونس ہنڈ صاحب ہمارے درمیان میں. اگر میں ان سے پوچھوں اسلم صاحب آپ کا گھر کہاں پہ، تو وہ کہیں گے میرا گھر نشاط کر میں، مریم نشاط کر. اگر ڈاکٹر صابر فرانسی سے پوچھے آپ کا گھر کہاں پہ، تو وہ کیا کہیں گے کہ میرا گھر ٹھوکر نیاز گیٹ میں. لیکن ذرا سوچیں، یہ جو گھر مریم کالونی میں ہے، یا جو گھر ٹھوکر نیاز پہ، یا یہ جو گھر یہاں پہ ہے 40 کوارٹر، یہ گھر تو عارضی ہے. جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا گھر ہے کون سا. اس گھر پہ کوئی اور رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی اور کی آماج کا بن جاتا ہے. لیکن جب خدا کہتا ہے نا کہ رنکس جو ہے وہ کہاں پہ رہ رہا ہے، آپ کے بدنوں میں رہ رہا ہے، آپ رنکس کی حیثیت ہے. اور آپ جب یہ سوچیں نا کہ میرا گھر کہاں ہونا چاہیے، کدھر ہونا چاہیے، مریم نشاط کالونی میں ہونا چاہیے، ٹھوکر نیاز گیٹ پہ ہونا چاہیے، گلبرگ میں ہونا چاہیے، ڈیفینس میں ہونا چاہیے، 40 کوارٹر میں ہونا چاہیے، تو یہ عارضی پلیسز ہیں. جہاں پہ آپ کا گھر ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں. اگر آپ نے صحیح والا گھر بنانا، صحیح اچھے والا گھر بنانا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں بنائیں. کہاں پہ بنائیں؟ لوگوں کے دلوں میں بنائیں. وہاں پہ جو گھر آپ کا ہے وہ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے. کیا کرے گا؟ ہمیشہ زندہ رکھے گا. آپ زندہ رہیں گے، آپ چلے بھی جائیں گے تو بھی اگر آپ دلوں میں بستے ہیں، آپ نے گھر دلوں میں بنایا ہے، تو آپ وہاں پہ بستے ہیں. اور یہ جو شراکتی کھانا ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں آپ نے ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنایا. اور یہ یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا، یہ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا، یہ یسوع مسیح نے ہمیں سمجھایا، تاکہ ہم صحیح طور پر اپنے مقام کو اور اپنے گھر کو سمجھیں. اور جب ہم اپنے گھر کو صحیح طور پر سمجھیں گے تو پھر ہم تمام کے تمام ایک ہی گھر کے، ایک ہی جگہ، ہم سب کی جگہ. اور یہی یسوع مسیح نے کہا کہ باپ جس طرح میں اور آپ ایک ہیں، انہیں بھی ایک کر دیں. اور آپ ایک کیسے ہوں گے؟ جب ایک دوسرے کے دل میں آپ رہا. اور یہ خداوند آج ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، آج خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے شاگرد ٹھہریں، حقیقی معنوں میں اس کے پیروکار ٹھہریں، اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر اس کی نعمتوں کو کثرت کے ساتھ حاصل کر سکیں. اپنے سر کو جھکائیں گے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے ایمان